السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ آج اسرائیل جس طرح فلسطینیوں کو مار رہا ہے تو کیا فلسطینیوں کی مدد کرنا مسلمانوں پر فرض نہیں بنتا ہے؟ کیا اللہ نے قرآن میں حکم نہیں دیا کہ جہاں مرد عورت اور بچے جو کمزور اور بے بس ہوں اور وہ دعا کر رہے ہوں کہ اس بستی سے ہمیں نکال دے، اس کے رہنے والے ظالم ہیں، تو وہاں ان کے لیے لڑنا اللہ نے حکم دے رکھا ہے؟ تو ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں آج کے مسلمان؟ کیا حقیقت میں ایسا ہے کہ اللہ نے کہیں ہتھیار اٹھانے کو کہا ہے، یا اللہ نے کہیں یہ کہا ہے کہ ظلم کو روکنے کے لیے خود بھی ظالم بن جاؤ؟ اس کے لیے جو حوالہ لیتے ہیں وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75۔ تو آئیے آج اس آیت کو ہی سمجھتے ہیں۔ اگر یہ واقعی اللہ کا حکم ہے تو لازمی سی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کو نکلنا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں نکل رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وہ سب اللہ کے نافرمان ہیں؟ اللہ کی بات کو کوئی نہیں سمجھتا ہے؟ اب ہمارے یہاں جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن سمجھنے کے لیے عربی جاننا ضروری ہے، تو کم از کم عرب ممالک والے تو عربی جانتے ہیں، وہ کیوں خاموش ہیں؟ کیا وہ لوگ بھی عربی نہیں سمجھتے ہیں؟ تو آئیے حقیقی فہم حاصل کرتے ہیں اور اس میں کیا حکم ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کسی خاص خطے کا، کسی مخصوص علاقے کا، کسی مخصوص نسل کا نہیں ہے، اللہ تمام انسانوں کا ہے اور وہ سب کو یکساں حکم دیتا ہے، سب کے لیے اس کا ایک ہی حکم ہے۔ تو اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم ہے اس سے سمجھاؤں گا، اور آخر میں آج کے دن، آج کے دورانیے میں اس آیت پر کیسے عمل کیا جائے، کس طرح یہ آیت قابل عمل ہے، قابل ہدایت ہے، اس کو سمجھا دوں گا۔ تو 4 کی 75، پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے، کمزور بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر جو دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے حمایتی، اور بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے مددگار۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو، جبکہ بے بس مرد عورت اور بچے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بستی سے نکال دے جہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ تو اس قدر واضح حکم ہونے کے باوجود جہاں کہیں بھی کمزور مرد اور عورت اور بچے جو بے بس ہیں اس طرح سے پکارے ہیں کہ اس بستی سے ہمیں نکال دے جہاں کے لوگ ظالم ہیں، تو ان کے لیے اللہ کے راستے میں لڑنا سب پر لازم ہوتا ہے، چاہے وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو، برما ہو، یا دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو۔ مثال کے طور پر بوسنیا ہرزگونیا میں جس طرح سے ہوا وہاں بھی یہی حال تھا، اور اسی طرح ہر وہ جگہ جہاں پر بھی ظلم کیا جائے تو سب پر نکلنا لازمی ہوتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ نہیں نکلتے ہیں؟ کیا سب کے سب اللہ کے نافرمان ہیں؟ کیا کوئی بھی اللہ کے احکامات کو نہیں سمجھتا ہے؟ کیا اللہ نے یہ فرض کیا ہے ماننے والوں پر کہ لازمی جھگڑنے کے لیے نکلا جائے؟ دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، وما لکم، اور کیا ہے تمہارے لیے، لا تقاتلون، کہ تم جھگڑتے نہیں ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ کہ جھگڑا کس لیے؟ اللہ کے راستے میں، یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے راستے میں۔ آگے یہ والمستضعفین، وہ جو کمزور بے بس ہے، ضعف اس کا مادہ ہے، ضاد عین فے۔ ضعف کہتے ہیں ایک تو کمزوری آنے کو، اس لیے ضعیف شخص کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہوتا ہے، لڑکھڑاتا ہے، ڈگمگاتا ہے، لاٹھی کے سہارے چلتا ہے، بغیر سہارے کے چل نہیں پاتا ہے۔ اور ضعف اس کمزوری کو بھی کہا جاتا ہے جو بیمار ہونے کے باعث اعضاء میں کمزوری آ جاتی ہے، چکر کے باعث لڑکھڑا رہا ہوتا آدمی، چلا نہیں جاتا ہے، سخت بخار میں بے چین کیفیت ہو جاتی ہے، اور کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہے، وہ بھی کمزور بے بس ہو جاتا ہے۔ تو یہ بے بسی اور کمزوری کے بہت سارے وجہ ہو سکتی ہے، بہت سارے مسائل اس کے سامنے آ سکتے ہیں، وہ ہر آدمی اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کہاں کس طرح کی کمزوری آ رہی۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے من الرجال والنساء والولدان، اب دیکھیے الرجال کہا گیا ہے، یہ مرد کے لیے نہیں آیا، قرآن میں ویسے بھی رجل مرد کو نہیں کہا گیا، مضبوط کے لیے آیا ہے، اور نساء کمزور کے لیے آیا ہے، عورتوں کے لیے نہیں آیا۔ ولدان جو ہے یہ بچے انہوں نے کر رکھا ہے، جبکہ ولدان اس کو کہا ہے جو اپنا پیدا کردہ ہے، آپ خود جو حالات پیدا کر رہے ہیں اس کے تحت جو مکافات اعمال کے تحت آپ کو نتیجہ مل رہا ہے، یہ ہے ولدان۔ تو مضبوطوں میں سے اور کمزوروں سے اور اپنے پیدا کردہ میں سے۔ الذین یقولون، وہ لوگ وہ جو یہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں خارج کر دے، ہمیں نکال دے،
من हाज़िहिल القریۃ، اس بستی سے، اس خاص بستی سے، اس خاص قریے سے، الظالم اہلھا، اس کی اہلیت والے ظالم ہیں، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنکا، تو اپنے پاس سے، ولیا، کوئی نزدیکی، وجعل لنا، اور بنا دے ہمارے لیے، من لدنکا، تو اپنے پاس سے، نصیرا، کوئی مدد کرنے والا۔ میں پہلے اس کا رواں ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر سمجھاتا ہوں کہ آج کے دن، آج کے دور میں کس طرح یہ آیت قابل عمل ہے۔ اور تمہارے لیے کیا ہے، تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے ہو، اور ان بے بسوں کے لیے جو مضبوط اور کمزور اور اپنا پیدا کردہ میں سے ہوں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ایسی بستی سے نکال دے، اس کی اہلیت والے ظالم ہیں، اور تو اپنے پاس سے کوئی نزدیک تر ہمارے لیے بنا دے، اور تو اپنے پاس سے کوئی مدد کرنے والا بنا دے۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیے کیا واقعی یہ ایسے ہی حکم ہے کہ آج کے دور میں فلسطینیوں کے لیے خاص طور پر نکلا جائے، جس طرح اسرائیل مار رہا ہے، کمزور بچوں کو بھی مار رہا ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بیمار کو بھی، کسی کو نہیں چھوڑ رہا ہے؟ تو کیا یہ ان لوگوں پر یہ آیت فٹ بیٹھتی ہے؟ اور دنیا بھر کے خاص طور پر مسلمانوں کو ان کے لیے لڑنے کے لیے نکلنا چاہیے؟ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو لازمی نکلنا چاہیے، تو کیوں نہیں نکلنا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہاں سمجھیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنا اور بات ہے، اور اپنے کسی مفاد کے لیے، اپنے زمینی خطے کے لیے، یا اپنے مسائل کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، اپنی معیشت کے لیے، اپنے معاشرت کے لیے لڑنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑنے کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے دیے گئے نظام کو نافذ کریں، اس نظام کی بات کریں جو اللہ نے اپنی کتاب میں دیا ہے۔ اگر اس نظام کی بات نہیں ہو رہی تو آپ اللہ کے راستے میں نہیں لڑ رہے ہیں۔ تو اللہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے کیا ہے کہ تم جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اب وہ ایسے بے بس ہو گئے ہیں، چاہے وہ مضبوط میں سے ہوں یا کمزور۔ مثال کے طور پر پاکستان بڑا مضبوط ہے، ایٹمی پاور ہے، ایٹمی قوت رکھتا ہے، اتنا مضبوط ہے، لیکن اتنا بے بس اور لاچار ہے، کسی موقف پر ڈٹ کر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہیں IMF کے دباؤ کے تحت، کہیں امریکی دباؤ کے تحت، کہیں یورپین دباؤ کے تحت، کہیں اندرونی سیاست کے دباؤ کے تحت، ہر وقت دباؤ میں رہ کر فیصلہ کرنا۔ تو اتنا مضبوط ملک ہو کر اتنا بے بس، کسی معاملے میں ایک دو ٹوک موقف نہیں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایسے مضبوطوں کی بات ہو رہی کہ مضبوط تو بڑے ہیں لیکن انتہائی بے بس ہیں۔ اور کمزور بیچارہ وہ تو پہلے بے بس ہوتا ہے، کمزور میں تو ویسے ہی صلاحیت کم ہوتی ہے، تو وہ تو واقعی بے بس ہیں۔ اور ولدان جو ہے کہ اپنے پیدا کردہ مسائل میں، پھر واپس آ جائے، میں پاکستان کی ہی مثال دوں گا کہ پاکستان نے اپنے پیدا کردہ مسائل، اپنے سیاسی مسائل کو اس قدر یعنی کہ خود حالات پیدا کر کے اتنا کمزور بنا دیا ہے کہ دنیا کا کوئی شخص پاکستان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ اپنے نہ بیگانے۔ اپنے یہاں سے بھی چور، ڈاکو، منافق، کھلاڑی، تو متوالے، تو یہ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں، باہر سے بھی وہی آوازیں آئیں، وہ بھی کس پر اعتبار نہ کرے تو ملک کیسے چلے گا؟ ملک چلانے کے لیے، ساتھ رہنے کے لیے، دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اللہ نے جو اصول بتایا، جو آئین بتایا، جو نظام بتایا، اس کے تحت یہ ہے کہ آپ بغیر جھوٹ بولے آگے بڑھیں گے، ان کے ساتھ بغیر دھوکہ دہی کے رہیں گے، آپ انسانیت کے مفاد کو مد نظر رکھیں گے، دوسرے لوگ اپنے ذاتی مفادات، اپنے قومی مفاد کو مد نظر رکھیں گے۔ جو ماننے والے ہیں، جو یا ایھا الذین آمنوا ہو جاتے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ وہ انسانیت کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وہ نہ ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں، نہ قومی مفاد کو دیکھتے ہیں، کسی رنگ و نسل کی بنیاد پر، کسی خطے کی بنیاد پر اس خطے کے مفاد کو یا اس رنگ و نسل کے لوگوں کے مفاد کو نہیں دیکھتے ہیں، نہ اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں۔ ان کا مفاد ہوتا ہے انسانیت کا فائدہ پہنچانا۔ تو اللہ کے راستے میں جو لوگ جھگڑتے ہیں، دراصل وہ انسانیت کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے کیا ہے کہ جو تم نہیں جھگڑے اللہ کے راستے میں، اب وہ چاہے مضبوط میں سے ہو یا کمزور سے ہو، یا تمہارے اپنے پیدا کردہ حالات ہوں اور اس کی وجہ سے تم بے بس ہو گئے ہو۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس خاص بستی سے نکال دے، یقینی سی بات ہے کہ جہاں اتنی بے بسی آ جائے، آج پاکستان میں کون شخص ہے جو خوشی سے رہنا چاہتا ہو؟ سب بے بس مجبور ہو گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بستی سے ہمیں نکال دیا جائے، کیونکہ اس کی اہلیت والے ظالم لوگ ہیں۔ جو اس بستی کی اہلیت والے ہیں، جو آئین بنا سکتے ہیں، جو آئین کا نفاذ کروا سکتے ہیں، جو ریاستی قانون بناتے ہیں، جو ریاست کو چلاتے ہیں، وہ تمام لوگ ظالم ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو یا کوئی عہدیدار ہو، چاہے وہ محلے کا کونسلر ہو، MNA MP ہو، یا وہ پولیس والا ہو، تھانے کا انچارج ہو،
یا وہ ایف آئی اے والے ہوں، یا وہ کوئی ایف آئی اے والے ہوں، یا ٹیکس والے ہوں بیوروکریٹ میں سے، یا وکلا ہوں جو کیس لڑتے ہیں، یا وہ جج ہوں جو انصاف فراہم کرتے ہیں، سب کے سب ظالم ہیں۔ ظالم اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے احکامات کے تحت فیصلہ نہیں کرتا، سب سے بڑا ظالم یہی ہے۔ تو ہمارے یہاں ہر محکمہ ظالموں سے بھرا پڑا ہے، انفرادی طور پر بھی ظالم ہیں، اجتماعی طور پر بھی ظالم ہیں۔ تو ایسی بستی میں جہاں کی اہلیت والے ٹوٹل ظالم لوگ ہیں، اچھا کوئی شخص ہے ہی نہیں جو اوپر آئے، جس نے کوئی مفاد کے لیے کام کیا ہو، جس نے انسانیت کے لیے کوئی کام کیا ہو۔ ہاں بے شک انسانیت کا نام لے کر اپنے مفادات حاصل کیے، انسانیت کا نام لے کر لوگوں کو لوٹا گیا ہے، منافقت ضرور بڑھتی گئی ہے، لیکن کسی نے انسانیت کے لیے کام نہیں کیا۔ پوری قوم کو بھیک منگا بنانے کے لیے ضرور کام کیا، پوری قوم کو ہڈ حرام بنانے کے لیے ضرور کام کیا، لیکن قوم کو پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کسی نے کام نہیں کیا۔ تو یہ سب کے سب ظالم ہیں۔ تو یہاں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اہلیت والے جو اتنے ظالم اس بستی سے ہمیں نکال دے، اور پھر وہ کیا چاہتے ہیں کہ بنا دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی نزدیکی۔ یعنی اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کوئی تو ایسا ولی ہو، یعنی کوئی ایسا نزدیکی ہو جو ہمیں اس بھور سے، اس ظلم سے نجات دلا سکے۔ خود کوشش نہیں کرتے، خود آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ انہی چور لٹیرے اور منافق اور جھوٹوں میں سے کوئی آپ کو نکال لے، ایسا ہرگز نہیں۔ کسی اچھے آدمی کو کیوں نہیں لاتے سامنے، انہیں کیوں نہیں اوڑھ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ سب کا مفاد ہے، کیونکہ سارے کے سارے ظالم ہیں، سب اپنے اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ لگتا ہے کہ کوئی صحیح اچھا ایماندار آدمی آ گیا تو نہ وہ کھائے گا نہ کھانے دے گا، اور کیونکہ سارے کے سارے چور ہیں، سب کھانا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو اشتعال دلا کر، کچھ لوگوں کے مفاد کی باتیں کر کے، کچھ ورغلا کر، کچھ جھوٹ بول کر، سب سیاست کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کسی نے کوئی کام نہیں کیا، انسانیت کے لیے، بھلائی کے لیے کسی نے کوئی کام نہیں کیا، جو بھی کیا اپنے مفادات کے لیے۔ تو اللہ سے یہ دعا بھی ہے کہ کوئی ایسا اپنے پاس سے ہی تو نزدیکی بنا دے، اور پھر یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے تو اپنے پاس سے کوئی مدد کرنے والا بنا دے، کوئی ایسا مدد کرنے والا آ جائے۔ تو یہ کسی مخصوص جنگی علاقے کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے، جس طرح آج فلسطینی مارے جا رہے ہیں، کشمیری مارے جا رہے ہیں، اسی طرح پہلے بوسنیا ہرزیگوینیا میں مسلمان مارے گئے، برما میں مارے گئے، دنیا کے متعدد خطے جہاں ظلم ہو رہا ہے، اور ظالم لوگ ہمیشہ مظلوم پر ظلم کرتے ہیں۔ اور مظلوم ظلم اس لیے سہرا ہوتا ہے کہ وہ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، وہ اٹھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، ظلم کے خلاف بولنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اگر ظلم کے خلاف بولنا ہی شروع ہو جائے تو آواز کہیں تو پہنچے، کوئی تو کچھ ہوگا، لیکن سب بے بس بنے ہوئے رہتے ہیں۔ آواز اٹھانا کوئی نہیں چاہتا، کام کرنا کوئی نہیں چاہتا، مفاد سب چاہتے ہیں۔ ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو فائدہ پہنچ جائے، اس کو بھی امن و سکون مل جائے، اس کے لیے بھی سارے کچھ ہو جائے، ہماری حکمرانی قائم ہو جائے، ہم اقتدار میں آ جائیں۔ لیکن بغیر اقتدار میں آئے، بغیر حکمرانی قائم کیے، بغیر اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھے کسی انسان کے لیے کوئی اچھا کام کر دیا جائے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ نہیں، خالص اللہ کے ماننے والے ہیں ہی نہیں، جو ہیں سب کے سب ظالم ہیں، اور کچھ ایسے مظلوم ہیں جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں کہ انہی ظالم میں سے کوئی اٹھے، کسی اچھے شخص کو کبھی منتخب نہیں کرتا۔ تو اللہ صاف لفظوں میں یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں جھگڑتے ہو، جبکہ تمہارے میں سے جو مضبوط ہیں، جو کمزور ہیں، اور جو تمہارے اپنے پیدا کردہ حالات ہیں، اس کی وجہ سے جو بے بسی آ گئی ہے، تو ایسے بے بس لوگ کہتے بھی کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے کسی طرح بھی نکال دے کہ اس کی اہلیت والے ظالم ہیں، اور اپنے پاس سے کوئی نزدیکی بنا دے، اور اپنے پاس سے کوئی مدد کرنے والا بنا دے۔ تو یہ آج بھی جو لوگ مخلص لوگ ہیں، جو اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے بغیر سمجھتے ہیں، جو بے بس ہو گئے ہیں، مضبوط ہونے کے باوجود اتنے بے بس اور لاچار ہیں کہ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ تنہا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پوری ایک جماعت چاہیے، کچھ افراد کو مل کر کوئی کام کرنا پڑے گا، اور وہ افرادی قوت میسر نہیں ہے۔ تو اکیلے کی خواہش سے کچھ نہیں ہوتا ہے، نہ اکیلے کی خواہش سے کوئی کام ہو سکتا ہے، پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور اسی کے تحت کام ہوتا ہے۔ لیکن اس ٹیم ورک کے لیے اتنا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں بھی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ دوسروں پر تو انگلی اٹھاتے رہے اور خود جو ہے وہ ساری چور بازاری کرتے رہیں، اپنے آپ کو بری ذمہ کہہ رہے ہیں کہ سارے چور ہیں اس لیے ہم بھی چوری کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، وہ بڑے چور ہیں ہم چھوٹے چور ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستانی معاشرے کی تباہی کا اصل باعث ہی یہی ہے کہ یہاں سب کے سب ظالم ہیں، کوئی ایک ایسا شخص نہیں آیا جو ظلم سے قوم کو نجات دلائے، جو نجات دہندہ بنے، جو عیسیٰ ابن مریم بن جائے، ایسا کوئی نہیں آیا۔ تو بہرحال بات یہی ہے کہ یہاں پر کہیں کسی خطے کے لیے لڑنا، اسلحہ اٹھانا
یا کسی قوم سے جھگڑ جانا یہ ہرگز مراد نہیں ہے۔ جھگڑا ہوگا اللہ کے راستے میں تاکہ وہ نظام نافذ ہو جائے کہ کسی پر ظلم نہ ہو، جھگڑا ہوگا اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے تاکہ ایسا نظام ہی نہ ہو جہاں مظلوم مار کھا رہا ہو اور ظالم اس پر ظلم کر رہا ہو، کیونکہ اللہ کا نظام نافذ ہو جائے گا تو انصاف عدل آ جائے گا، جب عدل آئے گا تو وہاں کوئی ظالم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس ظالم کو ڈر ہوگا کہ جیسے ہی ہم نے کوئی ظلم کیا تو ہمیں اس کا فوری طور پر نتیجہ ملے گا، ہمیں اس کا احتساب ہوگا، ہماری پکڑ ہو جائے گی، لہذا وہ ظلم کی طرف سوچے گا بھی نہیں۔ تو چاہے آپ مضبوط ہوں، چاہے کمزور ہوں، چاہے اپنے آپ کے ایسے پیدا کردہ حالات ہوں جس کے تحت آپ بے بس ہو گئے ہوں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ رب ہمیں نکال دے، تو رب صرف کہنے سے نہیں نکالتا، اس کے لیے متحد ہونا پڑتا ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو مل بیٹھ کر ایک جماعت بنانی پڑتی ہے جس کو اللہ حزب اللہ کہتے ہیں، اللہ کا حزب بنے تو پھر جا کر یہ کام ہو سکے گا، اس ظلم سے نجات مل سکے گی، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو اسی ظلم کی چکی میں پستے رہیں گے اور بدامنی کا شکار رہیں گے، نہ اخلاقی طور پر سدھریں گے، نہ معاشی طور پر سدھریں گے، نہ معاشرتی طور پر سدھریں گے، لہذا تباہی لازمی سی بات ہے۔ خوشحال ہونے کے لیے، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے خود اٹھنا ہوگا، کوششیں کرنی ہوں گی، مل کر سارا کام کرنا پڑے گا، اور اللہ کے احکامات کے تحت بغیر منافقت کے، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی شرک کے اللہ کے کلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہوگا، جب جا کر یہ نتائج ملیں گے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے۔ امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، سمجھ گئے ہوں کہ یہاں کوئی اسلحہ اٹھانے کی بات نہیں ہے، نہ کسی قوم پر جا کر حملہ کرنے کی بات ہے، بلکہ ایسے نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے جھگڑنا تاکہ ظلم پہ نہ بھی نہ سکے، ظالم رہ ہی نہ سکے، کوئی مضبوط ہو یا کمزور ہو یا اس کے اپنے ایسے حالات نہ پیدا کر دوں کہ وہ بے بس ہو جائے، بلکہ وہ خود بھی کارآمد شہری بنے اور انسانیت کے لیے کارآمد بن جائے۔ پھر بھی کوئی تشنگی رہی ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔